الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم یخرقها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی چیز کا سیزن آتا ہے تو جو اس کے متعلق لوگ ہیں وہ سیزن آنے سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ جیسے جو لوگ سردیوں کا سامان بیچتے ہیں، سردی آنے سے پہلے تیاری مکمل کر کے اپنا سٹاک جمع کر لیتے ہیں۔ جو گرمیوں کا سامان بیچتے ہیں، گرمیاں آنے سے پہلے وہ اپنے اس سامان کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اس کی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ رمضان المبارک کی تیاری بہت طرح سے کی جا سکتی ہے، ان میں سے کوئی چھوٹی تیاری کہلاتی ہے، کوئی بڑی تیاری کہلاتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی سب سے بڑی تیاری وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی چیز میں سما نہیں سکتے، واحد ایک انسان کا، ایک مسلمان کا دل ہے جس میں اللہ رب العزت بھی سما سکتے ہیں۔ اس لیے دل کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارا گھر، ہمارے گھر کا صحن، ہمارے گھر کا آنگن، کہ دیکھیں روز ہم اپنے گھر سے صفائی کرتے ہیں، گند کچرا وغیرہ گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ حرمین شریفین میں آپ دیکھیں ہر وقت خادم لگے ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کو پاک اور صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی اصل میں اور اس دنیا کی اصل میں گندگی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے تو صاف ہوتی ہے، اگر صاف نہ کریں تو یہ گندگی سے اٹھ جائے گی۔ اسی طرح جو انسان کا دل ہے اسے بھی گندگیوں سے صاف کرنا ہے۔ جتنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بیماریوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جسمانی بیماریاں، ایک ہے روحانی بیماریاں، ایک ہے ظاہری بیماریاں، ایک ہے باطنی بیماریاں۔ جس طرح ہم ظاہر میں بیمار ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا باطن بھی، ہمارا دل بھی، وہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماری ہے تکبر،
دل کی بیماری ہے حسد، دل کی بیماری ہے کینہ، دل کی بیماری ہے حب جاہ، دل کی بیماری ہے حب مال. یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور دل کو ان بیماریوں سے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کو روز جھاڑو لگا کر صاف کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت ایک بڑی عمر کے صحابی مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے. ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ابھی تازہ تازہ وضو کیا. ان کے ہاتھ میں ان کے جوتے پکڑے ہوئے تھے. تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. اور ان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا. لوگوں نے دیکھا وہ بڑی عمر کے صحابی ہیں اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے. سارے لوگ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنتی فرمایا ہے. جب دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے، مسجد کے دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا. پھر وہی بڑی عمر کے صحابی داخل ہوئے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے. جب تیسرا دن آیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مسجد سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا. پھر وہی صحابی داخل ہوئے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. اولین میں بھی، آخرین میں بھی، مہاجرین میں بھی، انصار میں بھی. سارے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ یہ عبادت کرتے تھے. ان کی عبادت کیا تھی؟ ان کی عبادت یہ تھی کہ سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور دن اور رات میں ایک قرآن پاک بھی مکمل کر لیتے تھے. مکمل 30 پارے قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے. اور ان کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو رات کا جب وقت ہوا، جو دولہا کا دلہن کا کمرہ ہوتا ہے اس میں آئے ہیں شادی کی پہلی رات. تو وضو کیا اور وضو کر کے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی. نفلوں پہ نفل، نفلوں پہ نفل، نفلوں پہ نفل. ان کی تو عادت تھی روز کی، اور نیکی کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا. ان کی دلہن نے دیکھا تو وہ بھی وضو کر کے ان کے پیچھے کھڑی ہوگی نماز پڑھنے کے لیے. وہ بھی نماز پڑھتی رہی. ساری رات انہوں نے نفل پڑھنے میں لگا دی، ساری رات گزار دی. خود بھی اور ساتھ اپنی بیگم کو بھی، نئی دلہن کو بھی، اس کو بھی نماز پڑھاتے. جب صبح ہوئی تو ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ کے والد صاحب عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیسی آپ کی رات گزری؟ تو کہنے لگی اپنے سسر کو کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بہت نیک ہے، ساری رات خود بھی تہجد پڑھتا رہا اور مجھے بھی نماز پڑھاتا ہے. انہوں نے اس حقیقت بھی بتا دی اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی شکایت بھی ان کو کر دی. اتنا نیک ہے کہ ساری رات اس نے کہ شادی کی پہلی رات بھی اس نے کیا کی ہے؟ عبادت میں گزاری ہے، تہجد میں گزاری. وہ والد صاحب بھی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کوئی نہیں کہا، سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے پاک نبی، آپ کا صحابی عبداللہ بھی عجیب بندہ ہے، شادی کی پہلی رات بھی اس نے ساری رات خود بھی تہجد میں گزار دی اور اپنی بیگم کو بھی ساری رات نماز پڑھاتا رہے، وہ بھی نماز پڑھتی. تو سبحان اللہ، اگر میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو بہت نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور نیک بنائے. لیکن اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نبی تھے کہ جو لوگوں کو اعتدال پر لانے والے تھے.
درمیانی چال چلنے کا حکم دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب ان کو لایا گیا بلا کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی میری تو روز کی عادت ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو نماز پڑھتا رہا۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے کرو کہ عبادت تھوڑی کم کرو، زیادہ کچھ حصہ عبادت کیا کرو، کچھ حصہ سو لیا کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے زیادہ کی طاقت ہے، اور روزے بھی روز رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے کر لو کہ صرف مہینے میں 3 روزے رکھو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے زیادہ کی طاقت ہے۔ فرمایا ہفتہ روزے رکھ لو مہینے میں۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ کہا کہ ایسے کرو 15 دن روزے رکھ لو، 15 دن کھا لو۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ فرمایا اچھا تم پھر ایسے کرو کہ ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن کھا لو۔ صوم داؤدی اسے کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، وہ ایسے کرتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ کھاتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ان کا پکا یہ معمول تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے جی ایسے کر لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک روز ہے، قرآن پاک تو بہت زیادہ ہے، تم ایسے کرو کہ 7 دنوں میں قرآن پاک پڑھ لیا کر۔ وہ کہنے لگے اللہ کے پاک نبی مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ فرمایا پھر اچھا ایسے کرو کہ 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرو، اس سے پہلے مکمل نہیں کرو، 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرو۔ تو ایسے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے اوپر تمہاری جان کا بھی حق ہے، ذات کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی آرام دو، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے تو ان کے لیے بھی تم وقت نکالو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ 3 دن آیا ہے اور اللہ کے نبی نے تینوں دن اس کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہ ان کے پاس چلے گئے۔ میں پتہ نہیں کون سی عبادت کرتے، لگتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، میں پورا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ جسے اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری سنائی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ چلے گئے، وہ بڑی عمر کے ساتھ ہی۔ تو میں چچا مجھے اجازت ہے، میرے والد صاحب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں کچھ دن۔ میں ہاں کوئی بات نہیں، آ جاؤ ہمارے گھر رہ جو، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ سچائی کا زمانہ تھا، سچے لوگ تھے، وفادار لوگ تھے، امانت دار لوگ تھے، دھوکے باز نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے گھر رہ جاؤ، اور گئے ان کے گھر۔ رات کو جب سونے کا ٹائم ہوا تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایسی اپنے اوپر چادر ڈالی اور ایک آنکھ سے جو چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ بزرگ اب آئیں گے تو کیا عبادت کریں گے۔ وہ بڑی عمر کے صحابی تشریف لائے اور آ کر انہوں نے دعا پڑھی اللہم بسمک اموت واحیا، اور ایسے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور سو گئے، اور ساری رات جو ہے نا وہ سوئے رہے، فراٹے رہتے رہے۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، صبح کی نماز کے لیے اٹھے۔ پہلا دن انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو ساری رات سویا رہا ہے، اس نے تو کوئی عبادت نہیں کی، دن کو بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، رات کوئی عبادت نہیں کی۔ چلو کوئی نہیں، دوسرا دن دیکھتے ہیں، شاید کوئی آج جو ہے نا ان کو تھکے ہوئے ہوں یا کوئی مسئلہ ہو۔ دوسرے دن پھر دیکھا، چھپ چھپ کے دیکھتے رہے پوری رات۔ وہ آئے پھر اسی طرح انہوں نے دعا پڑھی اللہ بسمک اموت واحیا، اور ایسے ہاتھ رکھا اور سو گئے۔ ساری رات خراٹے لیتے رہے، سوئے رہے۔ صبح پھر دیکھا، پھر کوئی بات، اسی دن پھر ایسے۔ پھر آخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگے چچا میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ میرے والد صاحب ناراض ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ 3 دن مسلسل اللہ کے پاک نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا جسے جنتی بندہ دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ دیکھوں کہ آپ نیک عمل کون سا کرتے ہیں۔ میں بیٹا میرا کوئی نیک عمل نہیں، یہ آپ کے سامنے۔ میں نہیں لگتا تو ہے کچھ۔ اچھا کہو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جانے لگے جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب جانے لگے تو ان بزرگ صحابی نے ان کو آواز دی کہ ادھر آؤ بچے بات سنو، بات یہ ہے اور تو میرا نیک عمل کوئی نہیں ہے، اور ادھر دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس کو صاف رکھتا ہوں، اس میں کسی کے بارے میں برائی نہیں رکھتا، دشمنی نہیں رکھتا، حسد اور بغض نہیں رکھتا، اپنے اس دل کو صاف رکھتا ہوں۔
اور جب بھی میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی بھی نعمت، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی گاڑی، کوئی اچھا گھر، کوئی اچھی سواری، کچھ بھی دیتے ہیں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ نے اس کو دیا، اللہ اس کو اور دے۔ بس میں اپنے اس دل کو پاک رکھتا ہوں لوگوں کی برائی سے، لوگوں کے بارے میں برا سوچنے سے۔ حضرت اللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے ہاذا ہوا، بلند آواز سے کہنے لگے ہاں ہاں یہی وہ چیز ہے اس کی وجہ سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی، ایک دن نہیں 3 دن۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ چچا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ کام بہت مشکل ہے، ظاہر کو بچانا پھر بھی آسان ہے لیکن اپنے دل کو پاک رکھنا یہ مشکل ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان مبارک کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو دوسروں کی برائی سے جو ہے پاک اور صاف رکھیں۔ جب ہمارا دل پاک ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں آئے گی۔ برتن جب خالی ہوتا ہے تب بھی اس میں کوئی چیز آتی ہے، پہلے سے اگر بھرا ہو گناہوں سے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔